مجھے نئی نئی جوانی چڑھی تو میں حسین لڑکیوں کا شدائی ہو گیا۔ جہاں بھی کوئی خوبصورت لڑکی ملتی میں اس کی طاق میں رہتا تھا، اس سے چھیڑخانی کرنے لگتا۔ میں ایک گبرو جوان اور خوبصورت مرد تھا۔ میری عمر 25 سال تھی اور میری قسمت اس قدر اچھی نکلی کہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی مجھے کراچی میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب مل گئی۔ میرا باس بہت اچھا تھا۔ میں خوبصورت تو تھا ہی مگر ساتھ ساتھ ذہین بھی بلا کا تھا۔ باس میرے کام سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگے اور مجھے ترقی دے دی۔ اب میں اپنے باس کا مینیجر بن گیا تھا۔ اکثر ہی میرے مشوروں پر باس عمل کرتے تھے۔ باس کا بزنس کافی زیادہ وسیع تھا۔ میں آفس میں بھی جہاں کوئی حسین لڑکی دیکھتا اس کی طاق میں رہتا تھا۔ لڑکیوں کا تو مجھے ایسا چسکا تھا کہ میں جب بھی کوئی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگتا تھا تاکہ وہ میری طرف متوجہ ہو۔ کبھی کبھار کوئی لڑکی میرے حسن سے متاثر ہو کر اپنے فون نمبر پھینک دیتی تھی اور میں اسے اپنے موبائل سے سیو کر لیتا تھا۔ اب تو میرے پاس اتنی لڑکیوں کے موبائل نمبر تھے کہ مجھے خود بھی کبھی کبھی کنفیوژن ہونے لگتی تھی کہ یہ کون سی والی لڑکی ہے اور یہ کون سی والی ہے۔ میں ساری ساری رات موبائل فونز پر فحش باتیں کرتا تھا، ان کو ویڈیو کال پر ایسی ایسی فرمائشیں کرتا تھا کہ وہ بیچاری میری محبت میں مجبور ہو جاتی تھی۔ میں ان سے نازیبا حرکتیں کرواتا تھا اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ مگر آج تک میرے ساتھ کسی لڑکی نے ڈیٹ نہیں ماری تھی اور نہ ہی میرے قریب آئی تھی، اس لیے میں بے پناہ ترسا ہوا تھا۔ اوپر سے میری ماں کا یہ فرمان تھا کہ جب تک تمہاری بڑی بہنوں کی شادی نہیں ہو جاتی تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ ویسے بھی مجھے گاؤں کی لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حسین ہوتی ہیں اور نہ ہی نخرے اٹھانے والی ہوتی ہیں، انہیں بس گھر سنبھالنا ہی آتا ہے، اور مجھے تو کوئی ایسی لڑکی چاہیے تھی جو میری جذبات کو سنبھالے اور مجھے سنبھالے، اپنی محبت سے رام کرے، مجھ پر اپنی چاہت نچھاور کر دے اور میرے ہی آگے پیچھے گھومتی رہے۔ مگر فی الحال جب تک شادی نہیں ہوتی تھی میں ادھر ادھر ہی منہ ماری کر رہا تھا۔ ایک دن مجھے سنہرا موقع مل گیا کیونکہ باس نے مجھے اپنے گھر ایک فائل لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میرے باس ایک بہت امیر آدمی تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے ایک بنگلے میں رہتے تھے کیونکہ انہیں ان کی بیوی چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں جیسے ہی باس کے گھر میں داخل ہوا سیکیورٹی گارڈ نے مجھے گیٹ پر ہی روک لیا، کہنے لگا کہ پہلے اپنی شناخت کرواؤ۔ وہ 50-60 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ میں نے اپنا کارڈ نکال کر اسے دکھایا تو اس نے میری تصدیق کی اور اندر جانے کا اجازت دے دی۔ باس کا بنگلہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میں تو حیران ہوتا تھا کہ باس اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلے اس بنگلے میں رہتے ہیں۔ میں دبے قدموں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، لاؤنج میں فل سناٹا تھا۔ باس کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا۔ میں جیسے ہی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے بڑھا تو ساتھ والے کمرے کا دروازہ مکمل طور پر کھلا ہوا تھا اور سامنے بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اپنے بیڈ پر اونتی لیٹی تھی اور خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمایا، میں نے باس کے کمرے کی جانب جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور دبے قدموں اس لڑکی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ 18-20 سال کی لڑکی انتہائی دلکش تھی اور بیڈ پر ایسے لیٹی تھی کہ مجھ جیسے ہوس پرست انسان کو کھلی دعوت دے رہی تھی۔ میں ایک بہت ہی رومانٹک کسی کیفیت میں اس کے قریب گیا اور اس کے بیڈ پر ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ نائٹ ڈریس میں وہ کسی قیامت خیز منظر سے کم نہیں نظر آ رہی تھی۔ اس کی دودیا بازو اور دودیا کمر بالکل عیاں تھی۔ صبح تقریباً 10 بج چکے تھے اور شاید وہ رات سے ابھی تک سوئی پڑی تھی کہ امیر لوگوں کی اولاد کو کون سا فکر روزگار ہوتا ہے۔ میں نے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے کے بال ہٹانا شروع کر دیے۔ اس کا چہرہ میرے سامنے واضح ہوا تو میں کچھ لمحے کے لیے مضبوط ہو گیا۔ باس اپنی بیٹی کا ذکر اکثر ہی مجھ سے کرتے رہتے تھے اور میں بھی اسے 1-2 دفعہ دیکھ چکا تھا، مگر آج تو اس کا حسن مجھے پاگل کر رہا تھا اور میں تھا بھی بلا کا ٹھرکی انسان۔ اسے کھلی دعوت کو بھلا ایسے کیسے چھوڑ کر چلا جاتا؟
مجھے وقتی طور پر یہ بھول گیا کہ یہ باس کی بیٹی ہے، اور اگر وہ اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو میرا حشر بگاڑ دیں گے۔ نہ صرف مجھے نوکری سے نکال دے گا بلکہ مجھے جان سے بھی مار دیں گے، کیونکہ باس کے پاس واحد قیمتی اثاثہ ان کی بیٹی تھی، اور وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اکثر ہی وہ اس کا ذکر میرے ساتھ کر دیتے تھے۔ ان کے لہجے میں محبت ہوتی تھی اور غم کی پرچھائیاں بھی ہوتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے سے اپنے ہر دکھ سکھ بانٹ لیا کرتے تھے اور میں انہیں تسلی دیتا تھا۔ اچانک ہی میرے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا۔ میں نے اس لڑکی کو چھوا تک نہیں تھا۔ موبائل اسکرین کے پیچھے ان کو اپنی مرضی کے مطابق فرمائش کر کے میری آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی تھی، مگر یہ لڑکی شاید میرے جذبات کو ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ میں ایک دم سے پاگل سا ہونے لگا تھا اور اس کے اندر ایسا کھونے لگا کہ کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ باس نے مجھے جلدی آنے کا بولا تھا کیونکہ انہیں وہ ضروری فائل ابھی چاہیے تھی، مگر مجھے ہر چیز بھول گئی تھی۔ اس کا حسن مجھے دیوانہ کر رہا تھا اور میں اس میں کھوتا چلا گیا۔ جب میں اپنی حد کراس کر چکا تھا اور اس لڑکی پر اپنا خوب پیار نچھاور کر چکا تھا تو ایک دم سے جیسے میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ لڑکی شروع میں تو کافی زیادہ چیخی چلائی، مزاحمت کی کہ نہ جانے کون ڈاکو اس کو لوٹنے کے لیے آ گیا ہے، مگر میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ساری چیخوں کا گلا گھونٹ دیا اور وہ شاید بے ہوش ہو گئی یا دوبارہ سے نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں نے جلدی اپنا مطلب پورا کیا اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلا مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ اگر باس کو پتہ چل گیا کہ ان کی لڑکی اپنے بہت ہی بااعتماد مینیجر کے ساتھ لٹ چکی ہے تو نہ جانے وہ میرا ساتھ کیا کر ڈالیں گے، مگر مجھے یقین تھا کہ وہ لڑکی باس کو نہیں بتائے گی کیونکہ وہ لڑکی تو… میں جلدی باس کے کمرے میں گیا، فائل تلاش کرنے لگا۔ مجھے وہ فائل مل گئی تو میں تیز قدمیں اٹھاتا ہوا گھر سے باہر کی طرف دوڑنے لگا۔ مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سیکیورٹی گارڈ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ تم اتنی دیر گھر میں کیا کرتے رہے ہو، مگر خدا کا شکر ہے کہ وہ کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا اور میں نے تو جیسے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میں نے آہستہ سے گیٹ کھولا اور باہر نکل گیا تاکہ اسے کانوں کان خبر نہ ہو۔ اب میں اپنے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا، تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ مجھے جلد آفس پہنچنا تھا۔ میرے اوپر اس لڑکی کی محبت اور صحبت کا خمار چڑھا تھا، وہ ایک دم خوف میں بدل گیا تھا، اس لیے میں گاڑی بھگاتا ہوا جا رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور وہ سو چکا تھا۔ میں باس کو یہی کہوں گا کہ میں گھر سے تو جلدی نکل آیا تھا، مگر راستے میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا تھا۔ اس کی وجہ سے ٹریفک جام تھی، اس لیے مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا۔ ویسے بھی کراچی کی ٹریفک اکثر ہی جام رہتی ہے، اگر کوئی بھی چیز سڑک کے درمیان میں پھنس کر رہ جائے تو گھنٹے تک پیچھے کھڑی گاڑیاں والے ہارن پر ہارن بجاتے ہیں۔ میرے پاس معقول بہانہ تھا، اس لیے میں دل ہی دل میں اپنی عقل اور بہانے پر خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی باس کے آفس میں داخل ہوا تو باس کسی میٹنگ میں بزی تھے۔ وہ پروجیکٹ پر اہم پوائنٹس اپنے امپلائیز کو بتا رہے تھے۔ باس آج کل ایک بہت ہی بڑے پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے، اس لیے آئے دن ہی میٹنگ رکھ لیتے تھے۔ میں اور باس مل کر اس کو آگے بڑھا رہے تھے، کیونکہ باس تو میری ذہنیت پر کوئی شک نہیں تھا اور انہیں لگتا تھا کہ میں بہت جلد ان کا یہ پروجیکٹ کامیاب کروا لوں گا۔ دبے قدموں اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گیا اور فائل باس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی۔ باس نے مجھے کھولی ڈالی تھی اور میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ سوری، اس لیے وہ دوبارہ سے بتانے لگے اور سمجھانے لگے۔ میں جلدی اپنے نوٹ پیڈ پر ہر چیز کو لکھ رہا تھا۔ میں مکمل طور پر نارمل ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا خمار ایک دم سے اترنے لگا تھا، کیونکہ میں باس کو کسی بھی حوالے سے شک میں نہیں ڈال سکتا تھا کہ میں نے اس کی ہی بیٹی کے ساتھ کام کر ڈالا ہے، اس لیے کمال معصومیت اور سنجیدگی سے باس کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میرے دل میں تو ایک ادھم مچی ہوئی تھی۔
بار بار اس لڑکی کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور مجھے پھر سے پاگل کر رہا تھا، مگر میں بار بار اپنا دھیان میٹنگ کی طرف لگا رہا تھا۔ جیسے ہی میٹنگ ختم ہوئی اور سب لوگ اپنی اپنی نشست سے اٹھ کر باہر چلے گئے تو باس نے مجھے وہی بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک دم سے چوکنا ہو گیا تھا، کہیں باس کو ذرا سا بھی شک تو نہیں ہوا، مگر باس کو اتنی جلدی کیسے پتہ چل سکتا تھا بھلا، اور یہ بتائے گا بھی کون؟ اس لیے میں نارمل رہا۔ باس مجھ سے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں ہی مشورہ لیتے رہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا اس لیے لیٹ ہو گئی۔ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، کراچی کی ٹریفک ویسے ہی کسی انسان کو اپنی منزل پر ٹائم سے پہنچنے نہیں دیتی۔ میرا یہ بہانہ باس کے سامنے کام کر گیا تھا، اس لیے میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اب مجھے صرف یہی خدشہ تھا کہ شیزا باس کو کچھ بتا نہ دے، مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شیزا ایک پاگل لڑکی تھی۔ وہ دماغی طور پر نارمل نہیں تھی، اس کا دماغ بالکل چھوٹے بچوں کی طرح تھا کیونکہ شاید وہ اب نارمل پیدا ہوئی تھی، مگر باس کی دنیا تو شیزا سے شروع ہو کر شیزا پر ہی ختم ہوتی تھی۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اکثر ہی میرے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا کرتے تھے کہ میرے پاس کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر آج تک کوئی ایسا ڈاکٹر ملا نہیں جو شیزا کا دماغی مسئلہ حل کر سکے۔ اسے بچپن سے ہی کوئی ٹراما ہے، اس کی ماں بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بھلا کون ماں ہے جو اپنی بیٹیوں کو اس حالت میں چھوڑ کر جاتی ہے؟ مگر وہ تو انتہا کی ظالم اور سنگ دل تھی۔ باس کا میلو ڈرامہ پھر سے شروع ہو چکا تھا اور میں باس کو تسلی دے رہا تھا۔ میں نے کہا بس اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دوسروں کی مجبوری اور بے بسی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اپنے ہی رشتوں پر اس سے اعتبار اٹھ جاتا ہے، اس لیے آپ پریشان مت ہوں، شیزا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ باس کو میری باتیں ہمیشہ اچھی لگتی تھیں کیونکہ ان کے نزدیک میں ایک شریف اور سلجھا ہوا انسان تھا، مگر انہیں کیا پتہ تھا کہ میں خود ہی ان کی عزت پر ڈاکہ ڈال چکا ہوں۔ 3-4 دن تو میں باس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا کہ کہیں شیزا نے باس کو کچھ بتا تو نہیں دیا، مگر باس بالکل نارمل تھے اور انہیں بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا، اس لیے میں سکون میں آ گیا۔ میری تو گھر بیٹھے بٹھائے لاٹری نکل گئی تھی۔ اب تو میں کبھی بھی کوئی بھی بہانہ کر کے باس کے گھر جا سکتا تھا اور پھر سے وہی کام کر سکتا تھا، کیونکہ شیزا کی سنگت نے مجھے ایسا سرور دیا تھا کہ میں بار بار اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میرے جذبات پہلے سے زیادہ ادھم مچائے ہوئے تھے، ہر وقت بے چینی بے کلی سی رہتی تھی کہ کب موقع آئے اور کب میں وہاں دوبارہ جاؤں۔ میرے ذہن میں کبھی بھی یہ سوچ نہیں آئی کہ میں باس کی نمک حرامی کر رہا ہوں یا اس کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں۔ مجھے تو بس اپنی جوانی کی پڑی تھی، اور جب جوانی سر چڑھ کر بولنے لگے تو ایمان ویسے ہی دل سے خارج ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میں جو کبھی کبھار ایک آدھی نماز پڑھ لیتا تھا، اب اس سے بھی گیا۔ میرے اور اللہ کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے اتنی آسانی سے توڑا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ میرے گناہ مجھے ایک ایسی دلدل میں دھکیل رہے تھے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک ایک دن باس اپنے میٹنگ کے لیے بیرون ملک 3 دن کے لیے چلے گئے۔ میں نے بہت سے بہانہ بنا دیا۔ مجھے گاؤں میں ایمرجنسی ہے، ماں نے بلایا ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ اس بار نہیں جا سکتا۔ حالانکہ میں ہمیشہ اپنے باس کے ساتھ ہر بزنس میٹنگ میں ساتھ ہوتا تھا اور باس کے سامنے میرا یہ بہانہ کام کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اکیلا چلا جاتا ہوں، ویسے بھی تمہارا جانا وہاں اتنا ضروری نہیں ہے۔ باس نے میرے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ انتہائی مہربان انسان تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے شرمندگی ہونے لگتی تھی، مگر یہ شرمندگی وقتی ہوتی تھی، اس لیے باس کے جانے کے بعد میں ایک ہوٹل میں ٹھہر گیا۔ میں جانتا تھا کہ باس کے بنگلے میں اب صرف وہ بوڑھا سیکورٹی گارڈ ہوگا جو زیادہ تر تو اونگتا ہی رہتا ہے، یا ایک آیا ہوگی جو شیزا کا خیال رکھنے کے لیے موجود ہوتی ہے، مگر میں رات کے پچھلے پہر وہاں گیا تھا جب سب سو چکے تھے۔ مزے کی بات یہ تھی کہ میرے
پاس باس کے بنگلے کی ایک ڈپلیکیٹ چابی موجود تھی جو کہ باس نے مجھے ایمرجنسی سچویشن کے لیے دے رکھی تھی، اس لیے میں نے گیٹ میں چابی گھمائی اور دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں سیکورٹی روم میں پہنچا اور سارے کیمرے آف کر دیے تاکہ یہی شک لگے کہ کیمرے خراب ہو چکے ہیں۔ اب مجھے بالکل بھی بے فکری تھی کیونکہ وہ بوڑھا سیکورٹی گارڈ تو اپنے کوارٹر میں خرراٹے مار رہا تھا۔ میں دبے قدموں لاؤنج میں داخل ہوا، وہاں مکمل سناٹا تھا۔ آیا شاید اپنے کمرے میں سو چکی تھی، اس لیے میں دبے قدموں شیزا کے کمرے میں چلا گیا۔ شیزا اپنا کمرہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی بلکہ دروازہ کھلا چھوڑ کر سوتی تھی۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے لاک کر دیا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا اور وہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک شیطان اس کے سر پر کھڑا ہے جو ایک بار تو اس کی عزت پر ہاتھ ڈال چکا ہے اور اب دوسری بار بھی ایسا ہی کرنے والا ہے۔ اس بار میں بے ہوشی والی دوا ساتھ لایا تھا۔ میں نے اسے رومال پر چھڑکا اور شیزا کے منہ پر رکھ دیا تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور پھر اپنا کام دکھا دیا۔ میں کھلے عام دعوت اڑا رہا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جب میں وہاں سے نکلا تو صبح ہونے والی تھی۔ میں جلدی سے گیٹ کھول کر باہر نکل گیا اور اپنے ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی 2 راتیں مزید مستی کرنی تھی، اس کے بعد باس نے واپس آ جانا تھا۔ جب 3 دن میں مسلسل بغیر کسی نظروں میں آئے اور سب کو چکمہ دے کر اپنی راتیں رنگین کرتا رہا تو تیسرے دن باس آن پہنچے اور میرا دل اداس ہو گیا کہ اب نہ جانے کب موقع ملے گا مجھے اس کے قریب جانے کا، کیونکہ مجھے اس کا ایسا نشہ چڑھ گیا تھا کہ اب اترتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ باس میرے ساتھ پہلے کی طرح ہی بالکل نارمل تھے، انہیں ذرا بھی شک نہیں گزرا تھا اور ویسے بھی شیزا انہیں بتا بھی دیتی تو شیزا نے مجھے 1-2 بار ہی سرسری سا دیکھا تھا اور وہ تو ایک پاگل لڑکی تھی، وہ بھلا اپنے باپ کو کیا بتائے گی۔ مگر باس پہلے سے زیادہ اداس نظر آنے لگے تھے، بار بار شیزا کا ذکر کرتے کہتے کہ وہ رات کو اب تو اکثر ہی چیخنے چلانے لگتی ہے، کہتی ہے کہ میرے کمرے میں کوئی موجود ہے، اسے ہر وقت خوف سوار رہتا ہے، میرے قریب بھی نہیں آتی کیونکہ وہ مجھ سے بھی ڈرنے لگی ہے۔ اور میں خاموشی سے اپنے باس کو دیکھنے لگتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے باس کی حالت پر ترس آتا تھا، مگر جو لت مجھے لگ چکی تھی اس سے پیچھے چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے میں نے نوٹ کیا تھا کہ باس اب بالکل خاموش رہنے لگے تھے، اب تو مجھ سے زیادہ مشورہ بھی نہیں لیتے تھے، بس ہر وقت سگریٹ کی کش لگاتے رہتے اور کسی گہری سوچ میں رہتے۔ میں نے کئی بار ان کو پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بات بدل دیتے، کہتے کہ بس شیزا کی وجہ سے پریشان رہتا ہوں اور کوئی خاص بات نہیں، اور میں تو اس انتظار میں رہنے لگا کہ اب کب دوبارہ سے موقع ملے اور میں شیزا کی باہوں میں جھول جاؤں۔ ایک دن وہ موقع میرے ہاتھ لگ گیا کیونکہ باس نے مجھے ایک دن مجلس میں کہا کہ اسد میں آج اپنا بریف کیس گھر میں بھی بھول کر آ گیا ہوں، کیا کروں، بوڑھا جو ہو چکا ہوں، اس لیے یاد نہیں رہتا کہ کیا کیا چیز گھر میں رکھ کر چھوڑ آتا ہوں۔ میں نے کہا باس پریشان مت ہو، میں ابھی گیا اور ابھی لے کر آیا۔ میرے دل میں تو خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ آج پھر سے مجھے موقع مل گیا ہے شیزا کو پر اپنی محبت نچھاور کرنے کا۔ میں جلدی باس کے بنگلے میں پہنچا، دیکھا تو سیکورٹی گارڈ بھی وہاں موجود نہیں تھا کیونکہ باس نے بتایا تھا کہ اسے گاؤں میں جانا پڑ گیا ہے، اس کی بیوی شاید بیمار ہے، اور میں تو بالکل ہی خوشی سے پاگل ہو گیا تھا کیونکہ آج تو مجھے بالکل بھی خطرے یا ڈر کوئی نہیں تھا۔ میں باس کو ہمیشہ کی طرح بہانہ بنا دوں گا کہ میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ میں جیسے ہی شیزا کی کمرے کے سامنے رکا تو کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح کھلا تھا۔ میں جیسے بھی کمرے میں داخل ہوا شیزا ابھی تک سو رہی تھی، وہ زیادہ تر تو سوتی ہی رہتی تھی اور مجھے وہ سوتی ہوئی ہی چاہیے تھی کیونکہ جاگتی ہوئی تو وہ چیخیں مارنے لگتی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب بڑھنے لگا۔ جب سے مجھے شیزا مل گئی میں نے باقی لڑکیوں کو بالکل چھوڑ دیا تھا، نہ تو اب راہ چلتے کسی لڑکی کو تاکتا جھانکتا، نہ ہی کسی کو نمبر دیتا کیونکہ میرا مطلب تو ویسے ہی پورا ہو چکا تھا، جو میں چاہتا تھا اس سے بڑھ کر مجھے مل چکا تھا۔ میں ایک دم سے پھر سے ہوش و حواس کی دنیا سے باہر جانے لگا اور اس کی باہوں میں کھونے لگا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میں کس
عذاب میں پھنسنے والا ہوں اور میری زندگی کی وقتی لذت ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے اور زندگی بھر کی ذلت میرا مقدر ٹھہرنے والے ہے۔ کیونکہ جیسے ہی شیزا کے قریب گیا تو اس نے ایک دم سے آنکھ کھول دی اور میں بالکل سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ہماری نظریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹا، وہ بھی بیڈ پر اٹھ گئی اور مجھے گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ سوال اور خوف تھا اور جیسے بے یقینی بھی تھی، کیونکہ شاید آج سے پہلے اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سارا کھیل کون کھیلتا ہے۔ اور آج جب اس نے مجھے روبرو دیکھا تھا، جیسے سارے شک یقین میں بدل گئے تھے۔ مگر وہ تو پاگل لڑکی تھی، وہ بھلا باس کو کیا بتائے گی؟ میں نے ایک دم سے مسکراتے ہوئے پھر شیزا کو دیکھا، کہا کہ کیسی ہو شیزا؟ باس بھی مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں گھر بھیجا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ شیزا کے کمرے میں جا کر دیکھنا وہ سو رہی ہے یا اٹھ گئی ہے۔ مگر میں جیسے ہی تمہارے کمرے میں داخل ہوا تو تم بے خبر سو رہی تھی۔ اب جب کہ تم اٹھ گئی ہو تو میں چلتا ہوں۔ میں نے شیزا کو ایک بہانہ بنا دیا تھا اور جلدی سے کمرے سے باہر جانے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو؟ آج مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گے؟ اور اس کی بات سن کر تو میں جیسے اندر تک دہل گیا تھا۔ مجھے لگا شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ باس نے مجھے کئی بار بتایا تھا کہ شیزا دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، ان سے ٹھیک سے باتیں یاد نہیں رہتی، وہ چیختی چلاتی رہتی ہے۔ مگر یہ شیزا تو بہت ہی مختلف لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں ایک دم سکتے میں آ گیا۔ میں نے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تمہیں دیکھنے آیا تھا۔ وہ ایک دم سے میرے قریب آئی، میرے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگی کہ مجھے سب پتہ ہے، زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود تمہیں دعوت دے رہی ہوں اپنے قریب آنے کی، کیونکہ مجھے تمہاری سنگت اچھی لگنے لگی ہے۔ اور اس کی باتیں سن کر تو میں اندر تک ہل گیا۔ میں نے کہا شیزا تم تو… وہ کہنے لگی کہ میں پاگل واگل نہیں ہوں، بس کبھی کبھی ایسی بن جاتی ہوں، مگر نئے ڈاکٹر کی میڈیسن کھا کر میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں اور میری آنکھیں مکمل کھل چکی ہیں کہ تم مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہو۔ اس لیے بالکل بھی مت گھبراؤ، میں بابا کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اور میں تو عجیب صورتحال میں پھنس گیا تھا۔ مجھے یہ اندازہ تھا کہ میں اتنا خوبصورت ہوں کہ کوئی بھی لڑکی میرے لیے پاگل ہو سکتی ہے اور کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، مگر شیزا کی بات پر بھروسہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرے دل اور دماغ کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اسے باہوں میں بھر لوں، کیونکہ اب تو شیزا بھی اس حق میں بول رہی ہے، شاید وہ بھی میرے حسن سے متاثر ہو چکی ہے۔ مگر دماغ بار بار خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا کہ یہاں سے بھاگ لو، مگر میں ایسا لڑکا نہیں تھا کہ ایک خوبصورت لڑکی کو یوں ہی بیچ راہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میری سب سے بڑی کمزوری تھیں اور یہی کمزوری میری جان لینے والی تھی، کیونکہ میں نے جیسے ہی شیزا کو اپنی باہوں میں بھرا، ایک دم سے دروازہ کھل گیا اور میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ باس دروازے پر کھڑے تھے اور مجھے نفرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اندر تک ہل گیا تھا، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے اور شیزا اور باس کی یہ چال کامیاب رہے گی۔ اب تو میری شامت پکی تھی۔ میں نے وضاحت دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ باس نے ایک گھونسا میرے منہ پر جڑ دیا۔ ان کے اندر کوئی لاوا تھا جو مجھے جلا دینے کو بیتاب تھا۔ میں نے کہا باس، وہ شیزا خود ہی میرے قریب آئی ہے۔ مگر باس کو مزید بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ باس کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنی آستین میں سانپ پال رہا ہوں، جب مجھے ہی ڈس لے گا، میرے ہی گھر کی عزت پر حملہ کر دے گا۔ اگر شیزا نے تمہیں نہ دیکھا ہوتا تو میں جان ہی نہیں پاتا کہ کون بھیڑیا میری بیٹی کو نوچ کھا رہا ہے۔ یہ تو شکر ہے شیزا بالکل ٹھیک ہو چکی ہے اور اس نے ہی مجھے بتا دیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے انسان نکلے ہو۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ نہ تم جی سکو گے اور نہ مر سکو گے۔ ساری عمر جہنم میں جلتے رہو گے، چیختے چلاتے رہو گے، مگر کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ اور یہ تو میں جان ہی چکا تھا کہ میرا باس مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں باس کی دھمکی سن رہا تھا۔ میں کوئی بھی وضاحت دیتا بیکار تھا، کیونکہ میں نے ان کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ اب تو دنیا میں بھی ذلت تھی اور آخرت میں بھی بے پناہ خواری تھی۔ اچانک ہی پولیس موبائل کے سائرن میرے کانوں میں سنائی دینے لگے اور مجھے اپنی موت کا طول
زور سے سنائی دینے لگا۔ میں 25 سال کا جوان خوبصورت لڑکا اپنی ہی خواہشوں اور منہ زور جذباتوں کے اندر دب کر خود کو برباد کر ڈالا تھا۔ آج میں جیل کی سلاخوں کے اندر اپنے بال نوچ رہا تھا۔ باس نے مجھے پر نہ جانے کتنے کیس ڈال دیے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا مل چکی تھی۔ میری ماں رو رو کر پاگل ہو گئی تھی کہ ان کے جوان بیٹا برباد ہو گیا، اور میرے تو آنسو بھی اب بالکل جم سے گئے تھے، کیونکہ صدمہ اور دکھ اتنا شدید تھا کہ آنسو بھی نہیں نکلتے تھے۔ میں سب نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی جوانی کا غلط استعمال نہ کریں، اور خاص طور پر اپنے وفادار کو کبھی بھی دھوکہ نہ دیں، ورنہ مجھ سے بھی برا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ ویڈیو اچھی لگی، کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔